بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے واسطے لوگوں کے تعجب، ان اوحینا الی رجل، یہ کہ بھئی کی ہم نے طرف ایک مرد کے، منہم ان میں سے، اکانا یہ زجر ہے، کیا ہے واسطے لوگوں کے عجبا تعجب، ان اوحینا الی رجل منہم، اس بات پر کہ بھئی کی ہم نے طرف ایک رجل کے، منہم ان میں سے، ان انذر الناس، وہ بھئی کیا تھی؟ خلاصہ بھئی انذر الناس، کہ ڈرا لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا۔ اکان للناس، یہ جو استفہام ہے یہ للاستعجاب ہے، یہاں استفہام للاستعجاب، یہ استفہام خود تعجب کا ہے، اور مطلب کیا ہے؟ اکان للناس عجبا، کیا ہے واسطے لوگوں کے قابل تعجب بات، مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے اس تعجب بھی قابل تعجب ہے، لوگوں کا یہ تعجب بھی قابل تعجب ہے، مطلب یہ اس تعجب پر بھی تعجب ہے۔ اکان للناس، کیا ہے واسطے لوگوں کے، عجباً عجب بات، کس چیز سے؟ ان اوحینا الی رجل، یہ کہ بھئی کی ہم نے طرف ایک مرد کے، منہم ان میں سے۔ مشرکین عرب کو دو چیزوں پر بہت تعجب تھا، ایک وجہ انکار یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بشر ہو کر رسول نہیں ہو سکتا، وہ بھی بشر وہ بھی رسول یہ نہیں ہو سکتا، اور دوسری چیز اگر بشر رسول ہوتا بھی صحیح تو پھر کوئی چودھری رسول بنتا، دنیا دار رسول بنتا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی اعتبار سے ہم سے پیچھے ہیں، یہ کبھی رسول نہیں بن سکتے تھے، اول تو بشر رسول ہوتے ہی نہیں، اس پر زور تھا۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہاں پر صاف مسئلہ موجود ہے، قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، انہوں نے کہا کہ ابعث اللہ، کیا اللہ نے مبعوث کیا بشر کو رسول؟ نکالو ذرا سورہ بنی اسرائیل، ابعث اللہ بشرا رسولا، ما منع الناس، کس چیز نے لوگوں کو روکا، ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، جب ہدایت ان کے پاس آ گئی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا ہے، یہ چیز معنی بن گئی، مطلب کیا ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ یہی مشرکین ہر دور کے مشرکوں نے یہی بات کی۔ یہ صفحہ میرے پاس تو اور ہے، 436 ہے، 595، ہاں بھائی 595۔ وما منع الناس، اور کس چیز نے روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءہم، جس وقت پہنچی ان کے پاس، الہدا، میری ہدایت، الا ان قالوا، مگر اس کہنے نے، ابعث اللہ، یا اللہ نے بھیجا ہے، بشر الرسولہ، بشر کو رسول بنا کے۔ قل، فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون، چلتے پھرتے، مطمئنین، اطمینان پکڑتے،
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، نازل کرتے ہم اوپر ان کے آسمان سے فرشتہ رسول، ملکا نوری رسول۔ تو زمین پر آبادی انسانوں کی ہے تو رسول بھی بھیجا انسان، اگر زمین پہ آبادی نوریوں کی ہوتی تو رسول بھی آتا نوری۔ یہ اعتراض ان کا پورے قرآن میں آئے گا۔ ہر دور کے مشرک، حضرت نوح کے زمانے کے مشرک سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک کی ذہنیت ایک رہی، اور وہ ذہنیت یہی تھی کہ بشر ہو کے رسول نہیں ہو سکتا۔ آج کا مشرک بھی اپنے پرانے آبا کے نظریے پہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، یہ بھی وہی مشرک ہے۔ ان مشرکوں نے یہ کام کیا کہ بشریت سامنے تھی، اس لیے انہوں نے نبوت کا انکار کیا، بشریت کا کر نہیں سکتے تھے۔ اور موجودہ زمانے کے مشرکین یہ چونکہ بشریت سامنے نہیں، انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا اور نبوت کا نہیں کرتے، نبوت کا اقرار کر کے بشریت کے منکر ہیں۔ حالانکہ قرآن نے بتایا حل کن تو، اسی آیت سے پہلے حل کن تو اللہ بشر رسولہ، ایمان تب ہوگا کہ پہلے بشر ماننا ہوگا پھر رسول ماننا ہوگا۔ ایمان تب ہوگا کہ پہلے بشر ماننا ہوگا اور پھر رسول ماننا ہوگا۔ اگر بشر نہیں مانا تو وہ کافر ہے، رسول نہیں مانا وہ بھی کافر ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بشریت اور رسالت کو ملا کر قرآن نے ذکر کیا۔ سورۃ ابراہیم نکالو، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، صفحہ 388۔ اس کو صاف کرو بزرگوں اگر ہو سکتے ہیں۔ آرام سے کرو، آرام سے۔ ہاں بھائی، یہاں پر مناظرہ ہے مسئلہ بشریت پر۔ ایک طرف انبیاء ہیں اور دوسری طرف مشرکین۔ مشرکین کی وہی رٹ ہے، یہ پیچھے سے دیکھیں، قالو صفحہ نمبر آپ کے پاس اللہ جانے کون سا ہے، 387۔ قالو ان انتم الا بشر مثلنا، قالو کفار نے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح، یہ نہ ماننے کی وجہ نہیں ہو تم، انبیاء کو کہا مگر بشر مثلنا ہماری طرح، تریدونا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تصدونا یہ کہ روک دو ہم کو، اما کان یعبد آباؤنا اس سے کہ پوجتے ہیں ہمارے باپ دادے، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ بس لے آؤ کوئی کھلی سند۔ قالت لہم کہا انبیاء کرام کو، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم پکی بات ہے ہم بشر ہیں مثل تمہارے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، کفار کے قول کا ایک صغرا تھا ایک کبرا تھا۔ صغرا یہ تھا وہ کہتے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور کبرا تھا صغرا تھا کہ تم بشر ہو، اور کبرا تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام نے صغرا کو تسلیم رکھا، صغرا کو تسلیم کیا، برحال رکھا اور کہا یہ پکی بات ہے کہ ہم بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تمہارا کبرا غلط ہے، تم کہتے ہو بشر نبی نہیں بن سکتا، اس میں خرابی ہے، اس لیے کہا ولکن اللہ یمن علی من یشاء،
لیکن اللہ احسان کرتا ہے اوپر اس کے من یشاء، جس پر چاہے اپنے بندوں سے۔ ہم بشر تو ہیں پکے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تم کہتے ہو بشر نبی نہیں بن سکتا، یہ جھوٹ ہے، یعنی کبرا تمہارا غلط ہے۔ اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہے۔ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا، ہمیں نبوت دی تو بشر ہو کے رسول ہے۔ پورا قرآن دیکھ لیں گے، کافر جب بھی نبوت کا انکار کرتا ہے تو وجہ انکار، پہلی وجہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور بشر کی نبوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا، اگر بشر نبی ہوتا بھی صحیح تو لولا انزل علی رجل من قریتین عظیم، یہ مکہ اور طائف کی بستیوں سے کسی بڑا آدمی، دنیا دار، چودھری، اس پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کیوں اترا ہے؟ مطلب کیا تھا؟ اول تو بشر نبی بن نہیں سکتا، اگر بشر کہیں نبی بنے بھی صحیح تو وہ پھر دنیا دار ہوگا اور مال پیسے والا ہوگا، تب اس کی نبوت مانیں گے، ورنہ غریبوں کی نبوت ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں اکان للناس، کیا ہے واسطے لوگوں کے عجباً، تعجب کی بات، کس بان اوحینا، یہ وجہ ہے تعجب کی، یہ کہ بھئی کہ ہم نے طرف رجلن منہم، جہاں منہم پر تمام مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بشریت رسول کی وضاحت کی کہ رجلن منہم کہنے میں دو چیزیں ہیں، ہے بھی مرد اور ہے بھی تمہاری جنس اور قوم کا، ہے بھی مرد اور ہے بھی تمہاری جنس اور قوم کا۔ اس لیے صاحب روح المعانی اس نے صاف لکھا الا رجل منہم الا بشر من جنسہم، الا بشر من جنسہم، بشر من جنسہم، طرف بشر کے جو انہی کی جنس کا ہے۔ یہ لفظ سوچ رہے سن رہے ہو کہ نہیں؟ الا بشر من جنسہم، انہی کی جنس کا، اسی کے ساتھ نیشا پوری، سراج منیر وغیرہ، الا بشر من جنسہم۔ یہ مسئلہ بشریت کا وقت ہوا، وہ مستقل آئے گا، اس پر بہت زیادہ حوالے اس آیت پر الا بشر من جنسہم۔ ایک یہ مقام ہے، ایک قرآن پاک کا وہ مقام ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہاں پر جو لفظ ہے نا من انفسہم، اس پر بہت زیادہ مفسرین نے صراحتاً لفظ لکھا من انفسہم اے بشرم من جنسہم، بشر جو ان کی جنس کا۔ اور ایک آگے مقام، یہ ابھی پیچھے مقام گزرا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہی سورہ توبہ جہاں ختم ہو رہی ہے۔ اور بزرگوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق رسول آیا من انفسکم، تمہارے انفس سے، انفس کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ جنس سے۔ مفسرین نے بھی یہی معنی کیا اور قرآن نے بھی یہی معنی بتایا، کیا انفسکم جعل من انفسکم ازواجا، دوسرے مقام پر بنایا تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں، جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں بنائی۔ وہاں من انفسکم کا معنی کیا ہے؟ من جنسکم۔ وہ قرآن نے بھی بتا دیا من انفسکم من جنسکم، اور جہاں مفسرین نے بھی وضاحت کر دی رجل منہم الا بشر من جنسہم۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
اے من جن سے ہم، اللہ رسول بھیج جو انہی کی جنس اور انہی کی نسل سے ہو، اسماعیل کی نسل اور بشر نبی ہو، جن سے بشر سے ہو۔ تو قرآن پاک میں تقریباً 104 آیات ایسی ہیں جو بشریت رسول کو بیان کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو۔ 104 یا صراحتاً لفظ بشر آئے گا، یا دلالتاً لفظ بشر، عبارتاً لفظ بشر آئے گا، یا دلالتاً آئے گا، یا لوازمات بشریہ کو ذکر کر کے بشریت رسول کو ثابت کیا جائے گا۔ یہ 3 عنوان ہیں، 3 عنوان بشریت رسول کے، یا عبارت النص کے طور پہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلکم، یہ بالکل عبارت النص ہے۔ اور یا کیا ہوگا؟ دلالت ہوگی، جیسے یہاں پر دلالت آپ کی اصول فقہ والی نہیں کہہ رہا، دلالت علم مناظرہ والی، یعنی اس آیت کے مدلول سے صریح طور پر دعویٰ سمجھ آ رہا ہوگا، جیسے الی رجل منہم۔ یا تیسرا عنوان بشریت پر کہ لوازمات بشریت کا ذکر کر کے پیغمبر کی بشریت کو ثابت کیا جائے گا، جیسے کل ازواج کا، ازواج کا اثبات کر کے بشریت کا اثبات، بنات کا اثبات کر کے بشریت کا اثبات، مال حاضر رسول یاکل الطعام، اکل و شرب کا اثبات کر کے بشریت کا اثبات۔ اور اسی طریقہ سے اور جو لوازمات بشریہ ہیں ان کا متعدد مقامات پر موت کا اثبات کر کے بشریت کا اثبات، موت یہ بھی لوازم اور عوارض بشریہ سے ہے، اس موت کے اثبات کی سب ایسے وہ بھی نبی پاک کی بشریت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح چوتھا عنوان تفضیل بشریت کی آیات، تفضیل بشریت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آدم اور اولاد آدم کی افضلیت کا ذکر ہے وہ بھی بشریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق سے افضل ہیں، تو اس مخلوق سے آپ کا ہونا عقلاً لازمی ہے، جو مخلوق سب مخلوقات سے اشرف الخلق ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ تو اس لحاظ سے جہاں پر بھی تفضیل بنی آدم یا افضلیت بنی آدم کا مضمون ہے وہ سب ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر بالکل صاف دلالت ہے، اور آپ کی بشریت ان سے ثابت ہے۔ کتنے عنوان آ گئے؟ یہ 4 عنوان اور 104 آیات بشریت نبوی پر۔ اب آپ کی ہمت ہے آپ ان آیات کو جمع کرتے رہیں، ہم اگر جمع کرتے رہیں گے تو وقت سارا جہاں گزر جائے گا۔ تو اب ان 4 عنوانوں کو ذہن میں رکھ کے جو طریقہ یہ ہوتا ہے، جس عنوان کی جو آیت ہے آپ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرتے جائیں۔ یہ ساری آیات قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بھی یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا، جو علماء بیٹھے ہیں یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صراحتاً اس سے سمجھ آ رہا ہے۔ یا جیسے منہم من انفسکم من انفسہم، یہ اس کے مدلول سے یہ بھی صراحتاً ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ یا جہاں لوازم بشریہ کا تذکرہ ہوگا یا افضلیت انسان کا تذکرہ ہوگا، وہ ساری آیات آپ جمع کر کے کل 104 آیات بنتی ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں۔ اللہ کرے آپ کے اس سے بھی بڑھ جائے، اس پر بھی تحدید نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اکان للناس عجبا، کیا ہے واسطے لوگوں کے، عجبا قابل تعجب بات، ان اوحینا، یہ تمہید مع ترغیب الی القرآن بھی ہے، اوپر لکھا ہے، سوئے ہوئے تو نہیں بیٹھے، یہ کہ بھئی کی ہم نے طرف
الا رجل منہم، طرف ایک مرد کے، منہم ان میں سے، وہ بھئی کیا تھی، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرا تمام لوگوں کو مخالفت احکام سے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبریاں سنا، الذین آمنوا، ان کو جنہوں نے مسئلہ مانا۔ وہ مبشر بھی کیا ہے، کس چیز کی خوشخبریاں، ان لہم قدم صدق، کہ بے شک واسطے ان کے پایا ہے سچائی کا، اردو میں ترجمہ قدم صدق کا پایا ہے سچائی کا، سچائی کا پایا۔ ہاں، اور ہمارے پنجابی میں مانا انہاں دے پیر پکے تھے۔ ان لہم قدم صدق کا مانا انہاں دے پیر پکے تھے، کچے تھے پیر نہیں، پاؤں پکے پر ہیں۔ قدم صدق، مراد اس سے کیا ہے، قدم صدق، اس میں متعدد اقوال ہیں اکابر کے۔ بعض مفسرین، علامہ زجاج بڑا نابی بزرگ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں قدم صدق سے مراد المنزلۃ الرفیعہ، رفیعیہ، اونچا درجہ ہے اور اونچا مرتبہ ہے، اونچا مرتبہ، مرتبۃ عالیۃ، اونچا مرتبہ۔ آپ کے پاس نیچے لکھا ہے قدم صدق، اوپر بھی منزلۃ رفیعۃ، مدارک کے حوالے سے۔ یہ علامہ زجاج کا قول ہے جو صاحب مدارک نے اس کو نقل کیا۔ اور مرتبہ بلند، یہی معنی ہے اوپر کی عربی عبارت کا، ان کا شان بڑا اونچا ہے، جنہوں نے مسئلہ مان لیا ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ نمبر 2، امام قرطبی اور علامہ اندلسی نے یہاں قدم صدق کا معنی کیا ہے شفاعت الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے مسئلہ مانا ان کے لیے قدم صدق، کیا مطلب قدم صدق، قدم صدق ان کا کہ شفاعت الرسول ہوگی۔ جنہوں نے یہ مسئلہ توحید مانا ان کے لیے شفاعت الرسول ہوگی، مشرک کے لیے کوئی شفاعت رسول نہیں۔ او بزرگوں، مشرک کے لیے کوئی شفاعت رسول، شفاعت رسول کس کے لیے ہوگی، جس نے مسئلہ مانا۔ قدم صدق کا مانا کیا گیا شفاعت الرسول۔ قرطبی، بحر، السراج المنیر اور جامع البیان، یہ سب مفسرین نے البحر المحیط، المحرر الوجیز، ان سب تفسیروں میں یہی معنی کیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، شفاعت الرسول، قدم صدق۔ اور بخاری میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرتکم علی الحوض، انا فرتکم علی الحوض۔ مسلم کی حدیث کے تو بڑے عجیب لفظ ہے، مسلم میں تو آتا ہے اذا اراد اللہ، اذا اراد امتا برحمت، جب اللہ کسی امت پر رحم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، قبض نبیہ، اللہ اس امت کے نبی کو موت دے دیتا ہے۔ او بزرگوں، امت پر رحمت کرنے کا ارادہ ہو تو نبی پر کیا آتی ہے، موت، قبض نبیہ۔ اور اگر اذا اراد اللہ ان یہلک امتا، اللہ کا ارادہ ہو کسی قوم کو تباہ کرنے کا تو نبی کو زندہ رکھتا ہے اور نبی کے سامنے اس کو تباہ کرتا ہے تاکہ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو وہ جو ہے اراد اللہ رحمتن، اس کا مطلب کہ اللہ جب رحمت کرتا ہے تو نبی کو قبض کر لیتا ہے۔ وہ نبی کا قبض کرنا آگے آپ نے فرمایا انصار کو کہ میرے بعد تم پر بڑے مصائب آئیں گے، لیکن یا معاشر الانصار، اے انصار کا گروہ، صبر کرنا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ
تم مجھے حوض کوثر پر ملو گے، حوض کوثر تک صبر کرنا، تلقونی علی الحوض، وہاں پر آگے پھر فرمایا انا فرتکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا سامان اور تمہارے لیے پروگرام تیار کروں گا اور تمہارے لیے ذخیرہ ہوں گا۔ تو جہاں سے دو مسئلے سمجھ آئے، آمنو سے کیا مطلب کہ قدم صدقن کا معنی کیا کر رہا ہوں، شفاعت الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ ایک تجھے پتا چلا شفاعت الرسول حق ہے، ہاں بھئی شفاعت الرسول، اونچے بولو اونچے، آپ کو منکر کہتے ہیں تو شفاعت کے منکر ہے۔ شفاعت الرسول کیا ہے؟ ہاں، اور شفاعت رسول کا منکر بڑا پرکٹ ہے۔ شفاعت الرسول حق ہے اور شفاعت رسول کا منکر بڑا پرکٹ ہے، لیکن شفاعت ہوگی ان کے حق میں جن کا عقیدہ اشاعت التوحید والا ہوگا، ان کے لیے شفاعت ہوگی، اشاعتی گناہگاروں کے لیے شفاعت ہوگی، دوسرے ٹھیکیداروں کے لیے نہیں ہوگی۔ اشاعتی گناہگار اگر کوئی دلیل پوچھے، دلیل کیا ہے؟ ہاں بھئی کیا دلیل ہے؟ بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق سے مراد شفاعت رسول، اور شفاعت رسول ہے کس کے لیے؟ الذین آمنوا، جنہوں نے مسئلہ مانا ہے، الذین آمنوا جنہوں نے مسئلہ مانا، جس دور میں بھی مانا۔ یہ جو میں اشاعت التوحید کا لفظ بولتا ہوں خیال کرو، یہ آپ کی مخصوص تنظیم نہیں، آپ تو خوش ہو جاتے ہیں بے ہماری تنظیم ہے، میری مراد ہے جس زمانے میں جس نے بھی مسئلہ مانا، مسئلہ یہی تھا۔ اللہ کے فضل سے جو ہماری جماعت کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہر زمانے میں یہی رہا، نام شام بدلتے رہے، افراد، شخصیت، مبلغ، معلم یہ بدلتے رہے، لیکن مسئلہ ایک رہا، مسئلہ یہی تھا۔ جنہوں نے مسئلہ مانا ان کے لیے شفاعت رسول ہوگی۔ کسی کے ساتھ وہ حدیثیں بھی ملا لو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہوگی اپنی امت سے۔ اور آپ نے فرمایا شفاعت کے لیے شرط ہے من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کو اس حال میں ملا کہ وہ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا، اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اور جو مشرک ہیں، مشرک کے لیے شفاعت کوئی نہیں۔ اس بات کو آپ عام کریں اور ہر جگہ پہ بیان کریں کہ مشرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں، بدعتی کے لیے شفاعت ہوگی، لیکن ہوگی جہنم کے لیے۔ بدعتی کے حق میں شفاعت ہوگی، لیکن سفارش کس کی ہوگی؟ جہنم کی۔ سوکن لمن غیر بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بدعتیوں کو جہنم میں ڈالو۔ اور جو گناہگار ہیں، گناہ جس درجے کا بھی ہے، زانی، چور، شرابی، ڈاکو اور دنیا میں جتنے گناہ ہیں سب کا مرتکب ہوا، لیکن نام اعمال میں شرک جیسی لعنت کوئی نہیں تھی، تو قیامت کے دن اس کی بخشش کے کئی بہانے بن جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو یہ آدمی بچ گیا، قیامت کے دن بہت اچھا نظام بن جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانے۔ مسند الامام میں اور باقی کتابوں میں ایک حدیث بڑی قابل تعجب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ مباحث یہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ مباحث یہ بھی کیا ہوں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جب جہنم میں جائیں گے تو آگے ہوں گے مشرک، کہیں احمد رضا خان پڑا ہوگا، کہیں خمینی پڑا ہوگا، کہیں گولڑے والا شیطان پڑا ہوگا،
کہیں سیال والا بدماش پڑا ہوگا، اور یہ بڑے بڑے بدماش اور مشرک یہ جہنم میں ہوں گے، ادھر مباحد بھی جہنم میں جا پڑے گا۔ اب جب یہ جائے گا نا، حدیث میں آتا ہے مشرک خوش ہوں گے، اور مشرک کہیں گے ہے بڑا توحیدی بنا پھرتا ہے، فتوے لگا لگا کے آیا تو ہمارے ساتھ نہیں جہنم میں، کیا فائدہ آیا تیرا توحید ماننے کا؟ ہم بادشاہ شرک کرتے تھے لیکن دنیا کے مزے تو اٹھائے نا، شرک کرتے تھے، مریدینیاں ملتی تھی اور ساری بدماشی کرتے، روٹیاں وہ بڑے بڑے حلوے بکرے چھترے سارا، اور تم ساری زندگی توحیدی بن کے رہے، سکی دال کھا کھا کے دماغ خراب ہو گیا، توحیدی بنے رہے، نہ کوئی کھانا نہ پینا، تو ہمارے ساتھ نہیں گئے، پھر بھی ہمارے ساتھ آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مشرک یہ باتیں کریں گے، اللہ فرمائیں گے فوراً ان کو جہنم سے نکالو۔ کیوں کہ مشرک ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور مشرک ان پر تان کر رہے ہیں۔ اب دیکھا توحید کی برکت سے ان موحدین کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ موحد وہ ہوں گے مسئلہ بیان کرنے والے، اور مشرک ان کو پہچانتے ہوں گے، تب وہ تانا دیں گے۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کی برکت ہی ہے، جو موحد چپ شائیں ان کو تو مشرک پہچانتے نہیں، تو تانا کیا؟ یہ تانا بتا رہا ہے جو مشرکوں کو صحیح تنگ کرتے تھے مسئلہ توحید میں، اور صحیح بیان کرتے، کئی ہوتے ہیں نا ایسے بالکل نمازیں بھی نہیں پڑھتے بیچارے اور بھی کچھ نہیں، لیکن مسئلہ آ جائے تو مسئلہ کھل کے بیان کرتے ہیں اور عمل کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسے آدمی بہرحال دعا یہ کرنی چاہیے اللہ براہ راست جنت کا داخلہ نصیب کرے۔ یہ امید نہ رکھے بھائی جہنم کا چکر لگا کے آئے، جہنم بہت مشکل جگہ ہے۔ اچھا بھائی اللہ پاک محفوظ کرے، جہنم جیسی بری جگہ کوئی نہیں۔ آپ اندازہ کریں تنور کے پاس جا کے کبھی ذرا ہاتھ آگے کریں، پھر پتہ چلے گا تنور میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، اور پورا اگر ایک چکر لگ جائے اوپر سے نیچے تک جہنم کا، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ وہاں پر بڑا مسائل ہے، یہ تو آخرت کی فکر نہیں رہی نا، ورنہ مسئلہ بڑا ہے۔ تو شفاعت کس کے حق میں ہوگی؟ مومنین کے حق میں۔ الذین آمنوا، جس نے مسئلہ مانا، ان لہم قدم صدق، دوسرا مانا، اور تیسرا مانا قدم صدق حضرت ابن عباس نے کیا، قدم صدق اے جزاء الحسن، خوبصورت بدلہ ملے گا، بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ جزائے حسن تفسیر المظہری، جزائے حسن بہت اچھا بدلہ ملے گا، بہت اچھا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ عمل مقبول تب ہوں گے کہ ایمان صحیح ہو۔ او بزرگو، الذین آمنوا ان لہم قدم صدق، بول پڑھو قدم صدق، بشر الذین، خوشخبری سنا ان کو جو ایمان لائے، اس بات کی کہ ان کے لیے پایا ہے سچائی کا۔ کیا مطلب؟ ان کے اعمال عند اللہ مقبول ہیں، ان کے اعمال عند اللہ مقبول ہیں، ان کا عمل مقبول ہے۔ تو چونکہ ایمان شرط ہے قبولیت عمل کی، اس لیے آمنو کو خوشخبریاں سناؤ۔ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں، عمل قبول ہوگا مومن کا۔ مشرک کی نمازیں بھی ٹکرے، نمازیں کیا ہیں؟ ٹکرے، ٹکرے۔ اور مشرک کا طواف خرے سادی کی طرح ہے، خرے سادی۔ مشرک اگر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر کے آئے، اس طرح ہے جیسے گدھا کنویں کے چکر لگاتا ہے، کنویں پر گدھے کو جوت دو، وہ ادھر پھر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ 7 چکر طواف کے پورے ہو گئے۔ اس گدھے کے چکر اور مشرک حاجی کے پھیروں اور طواف میں کوئی فرق نہیں، بلکہ گدھے والے چکروں کا تو کچھ فائدہ ہے، پانی شانی تو کنویں سے نکل آئے گا،
اور یہ جو حاجی گدا ہے مشرک، اس کے پھیروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہاں الٹا ہی ببال، الٹا ہی نقصان ہے. ہاں بھائی کتنے معنی میں نے بتا دیے بزرگوں؟ 3. کون کون سے؟ قدامہ صدقین کا ایک معنی مرتبہ عالیہ، درجہ رفیعہ. دوسرا معنی شفاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا معنی اچھا بدلہ، اچھی جزا. یہ تینوں معنی بہت مرادیں ہو سکتی ہے. معنی وہی ہے پایا سچائی کا، مضبوط تے لتا، پکے تے لتا. وہ پکے تے لتا کیا ہے؟ ان کا مرتبہ بلند، ان کے لیے شفاعت الرسول اور ان کے اعمال مقبول. یہ 3 خوشخبریاں سنا دے. اب معنی بنے گا بشر الذین آمنو. کتنی خوشخبریاں آئیں گی؟ 3. یہ 3 درجے ہیں مومنوں کے. قدامہ صدقین عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ پیغمبر لساحر مبین، البتہ جادوگر ہے. مبین بالکل واضح، ظاہر باہر. مبین جہاں لازم مانا ہے اور مطلب ہے کہ بالکل واضح جادوگر ہے. لا لبس فیہ، جس کے جادوگر اور ساحر ہونے میں کوئی شک نہیں. لا مریت فیہ ولا لبس فیہ، اس میں کوئی شک اور التباس والی بات بھی نہیں. مشرکین عرب قرآن کریم کو جادو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے. قرآن پاک میں آپ کو متعدد آیات ملے گی جہاں پر قرآن کو کھلا جادو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے. یہ بہت ساری آیات ہیں جہاں پہ میں بات کر دیتا ہوں اس کی وجہ کیا تھی. اور الزام نہیں، سب سے زیادہ الزام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے اور قرآن کو جادو کہتے. اس کی وجوہات اور اس کا بطلان 2 چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں. وجوہات کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ مفسرین نے لکھی کہ وہ قرآن کریم اور آپ کی زبان کی تاثیر کو دیکھ کر، قرآن کے اثر کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی تاثیر کو دیکھ کر جو بھی آپ کا بیان سنتا انابت کے ساتھ وہ آپ کا بن جاتا، اور جو ضدی بھی سنتا نا وہ بھی دل سے یہ اقرار کرتا کہ بات تو سچی ہے. اور بزرگوں آج بھی جو قرآن سنے انابت کے ساتھ، وہ اکیلا جب سوچتا ہے تو کہتا ہے یار بات تو سچی ہے قرآن والی، لیکن استاد بے ایمان بھی تو ہے نا، فلانا بڈھا بھی تو ہے نا، چٹی داڑھی والا شیطان بھی تو ہے، سفید ریش شیطان، آخر اس کی بات بھی تو ماننی ہے. فلانا بزرگ بھی ہے، اس کی بات بھی ماننی ہے. بس یہ چیز آگے بنتی ہے. مکہ کے مشرک بھی جب آپ کی تقریر سنتے اثر لیتے اور متاثر ہوتے، لیکن اس اثر کو وہ کہتے کہ جادو کا اثر ہے، حق کا اثر نہیں. حالانکہ وہ کیا ہوتا؟ حق کا اثر ہوتا. تو اس کو وہ بیان کرتے کس کا اثر ہے؟ جادو کا، جادو سے تعبیر کرتے. دوسری وجہ کہ وہ جان بوجھ کر بطور پراپاگنڈا کے بھی شیئر کرتے. کسی چیز کا اگر پراپاگنڈا کرنا ہو تو اس کو بے بکعت کرنے کے لیے کئی قسم کے پراپاگنڈے ہوتے ہیں. ان کا اصل میں یہ بےایمانی تھی، دل ان کے بھی بوجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں، اندر سے وہ بھی سمجھتے تھے یہ قرآن ہے، کلام ربانی ہے. ابو جہل بھی کہتا تھا یہ ہے تو حق لیکن چودراہٹ جاتی ہے، اور بھی وہ سمجھتے تھے یہ کلام ٹھیک ہے. لیکن یہ کیوں کہتے ساحر مبین، سحر مبین؟ مقصد ان کا
بات کو بے اثر کرنا اور بے بقعت بنانا تھا بذریعہ پراپاگنڈا، یہ اصل مقصد تھے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپ کے ساتھ جو تعلق تھا، والہانہ اور محبانہ تعلق، وہ اس قدر تھا کہ جو بھی آپ کی مجلس میں آتا وہ آپ کا دیوانہ بن جاتا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا تو وہ حقیقتاً شمع نبوت کا پروانہ ہوتا، اور واقعتاً اس کا دل دماغ محبت رسول میں ہی رچ بس جاتا۔ چنانچہ وہ جب دیکھتے کہ یہ لوگ کتنے دیہاتی ہیں، پینڈو ہیں، آرابی ہیں، لیکن جب نبی کی صحبت کا رنگ چڑھا تو یہ اتنے نکھر کے سونا بن گئے، اور ان کے دل و دماغ پر ہر وقت پیغمبر کے ادب، آداب و محبت کے آثار ہیں، حتیٰ کہ جب تک آپ کی زیارت نہ کریں ان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ کل تک دشمن تھے، آج وہ کون سا اثر ہو گیا کہ آج یہ آپ کے اتنے گرویدہ ہو چکے ہیں کہ یہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو صحابہ کرام کا جب یہ تعلق دیکھتے نا، وہ کہہ دیتے کہ یہ محمد نے جادو کیا ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کتنی وجوہات میں نے ذکر کی۔ ہاں مہربانی ہو سکے تو بولتے آؤ، سبق بہت ہے، نہیں تو میں پھر کل کی طرح ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ ترجمہ تو انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے میں نکل جائیں گے، سورہ ہود سے بھی پار، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں بھائی، لیکن فائدہ نہیں ہے۔ ہاں سورۃ توبہ کی باتیں، وہ مضامین کچھ رہتے ہیں، انشاءاللہ میں بیان کروں گا، وہ اس پہ دفعہ 98 نہیں لگاتے، وہاں پر کچھ آیات ہیں قابل تحقیق، ان کی میں کروں گا بات۔ جی اللہ جانے زندگی میں کب، امید تو ہے اسی دورے میں۔ چلو بہرحال، تو بات سمجھو، کتنی وجوہات میں نے بتا دی ہیں؟ 3۔ اب یہ 3 وجوہات کو قابو رکھو، ہر جگہ پہ یہ وجوہات جہاں پر بھی اس قسم کی آیات آئیں گی، اب میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ 3 وجوہات تھی۔ اس کا بطلان کہ جادو کہنا یہ ان کی بے وقوفی تھی، قرآن کو یا نبی آخر الزمان کو جادوگر کہنا بالکل عقل کے بھی خلاف تھا۔ ایک تو نقل ہے، عقل اور فطرت کے بھی خلاف تھا۔ کیوں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ یہ سوچنے کی بات ہے، سوچو اس کو۔ پہلی وجہ کہ جادوگر جو ہوگا نا بزرگوں، اس کی طبیعت انتہائی سفلی، پست اور ذلیل ہوگی۔ جادوگر کو دیکھ لو، جہاں پر بھی جادوگر ملے گا اس کی طبیعت میں سفلیت ہوگی، گھٹیا پن ہوگا اور ذلت آمیز چیز ہوگی۔ آپ جب اسے دیکھیں گے بھی صحیح، عام آدمی بھی دیکھے گا تو جادوگر کی طبیعت سے ذلت ٹپک رہی ہوگی، اور اس کے کام کیا ہوں گے؟ سفلی کام۔ سفلی سمجھتے ہیں نا، گندے کام۔ جادو ہو نہیں سکتا جب تک کہ گندے اور سفلی کام، ذلیل و رذیل کام یہ نہ کرے، اس وقت تک سوال نہیں پیدا ہوتا جادو ہو۔ اور رذیل اور سفلی کام کون کرے گا؟ جس کی طبیعت ذلیل اور رذیل ہوگی، جس کی طبیعت ذلیل و رذیل ہوگی وہ تو جادوگر کی طبیعت، اور اس کے مقابلے نبی کی طبیعت، وہ نبی کی طبیعت کا تقدس کا اعلیٰ درجہ، اور نبی کی طبیعت کی نورانیت، تقدس، پاکیزگی، عصمت، یہ چیزیں اتنی اعلیٰ معیار ہے کہ آدمی اگر سامنے دیکھ بھی لے نبوت اور سیر میں فرق کر سکتا ہے۔ یہاں پر دلائل فلسفیانہ قائم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میں یہ آپ کہہ رہا ہوں، یہ بدی معاملہ ہے۔ جو جادوگر ہوگا
اس کی طبیعت پست اور ذلیل اور سفلی کاموں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اور پیغمبر کی طبیعت بڑی پاک، شفاف، نورانیت اور عصمت، اور اس میں ایک اعلیٰ معیار ہوگا جو دونوں طبیعتیں دیکھ کر بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے یا یہ نبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے آپ کا چہرہ ہی دیکھا تھا نا، چھپ کر بیٹھے تھے درخت پر کہ جادوگر آ رہا ہے۔ اس وقت مشہور تھا کہ جادوگر آ رہے، اور مکہ والے کہتے تھے کہ اس کے قریب نہ لگنا، یہ ایسا دم پڑتا ہے پھر آدمی ہلنے کا بھی نہیں ہوتا، ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا۔ تو عبداللہ ابن سلام آئے، دیکھا تو کہتے ہیں جب پہلی نظر میری پڑی آپ کے چہرے پر، اسی وقت میرے دل سے یہ آواز آئی، اِنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، یہ چہرہ کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے چہرہ دیکھ کر اس نے پہچان لیا۔ یہ صرف وہ تقریر نہیں کر رہا خطیبوں والی، اس بات کو سمجھو کہ نبی کی طبیعت اور جادوگر کی طبیعت کا اتنا بڑا فرق ہے، جتنا زمین آسمان کا تو کم ہے۔ زمین اور ساتوں آسمان کہہ دو یا بالکل اس کی حد ہی مقرر نہ کرو، کیونکہ یہ سفلیت کی طرف ہے اور وہ علویت کی طرف ہے، یہ پلیتی کی طرف ہے اور وہ تقدس میں غایت درجے پر ہے، اور یہ پلیت ہونے میں، نجاست میں غایت درجے پہ ہے، یہ فسق میں غایت درجے کا ہے۔ وہ پیغمبر کی جو طبیعت ہے وہ عصمت میں غایت درجے پر ہے۔ تو دونوں کے درمیان بون بعید، بہت بڑا فرق ہے، اس لیے ان کا نبی کو جادوگر کہنا سوائے حماقت کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ فرق عقلی کہ جادوگر کے جو اعمال ہیں یہ بھی رذیل قسم کے ہوتے ہیں۔ جادوگر کے اعمال ہم جب پڑھتے تھے تو ایک بابا آ گیا تھا، بابا کشفی پہنچ آیا تھا۔ اب وہ بابا کشفی کیسے تھا، عجیب مسئلہ ہے، آج کل بھی کئیوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ وہ بابا کشفی آیا اور بابا کشفی کہتا کہ آپ کا فلاں نام ہے اور آپ کے باپ کا نام فلاں ہے اور آپ کا گھر فلانی جگہ پہ۔ اب آدمی حیران، وہاں قاری صاحب بیٹھے تھے، ہم لے گئے قاری صاحب کے پاس۔ بابا کشفی کہتا ہے آپ کے باپ کا نام فلاں ہے، امی کا نام فلاں ہے، آپ کے باپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور آپ کے گھر کے فلانی جگہ پہ وہ دریغ ہے، آپ کا ابا اس دریغ کے نیچے سویا ہوا ہے اور ٹانگ پہ اس نے پٹی باندھی ہوئی۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب ہم بھی حیران، یہ بابا کشفی بے ایمان کرتا کیا ہے؟ جو آدمی آتا ہے یہ تیرا باپ کا نام فلاں، ماں کا نام فلاں، فلاں کا نام فلاں، فلاں کا نام فلاں، اور پوری تلوار پر پڑھ لیتا ہے۔ زور کی اس کو سلا دیا، زور کی نماز کا ٹائم ہوا، اس کو کہا بابا نماز پڑھ، اس نے خدا رسول کو گالیاں نکالی شروع کر دی۔ کیا نماز پڑھو، کوئی نمازیں نہیں۔ ہم نے بزرگوں کو بتایا، اطلاع دی، بابا تو کوئی اصلی کافر ہے، بے ایمان۔ بارہ لمبا واقعہ، اس بابے کو تہ خانے میں پھنسا دیا اور بابے کے ساتھ طے ہوا کہ باتیں دو ہیں، یا آپ کی یہ تہ خانہ قبر بنے گی، ہم ادھر ہی مزار بنائیں گے نیچے، اب جو تو کرنا ہے کر، یا یہ بکواس کر کے یہ کیا عمل کرتا ہے تو۔ بابے نے عجیب بات کی، اللہ معاف کرے، وہ خبیث کہنے لگا کہ میں نے 40 دن جنگل میں خنزیر کی کھال پہ کھڑے ہو کر یا ابلیس کا وظیفہ کیا ہے۔ 40 دن نیچے خنزیر والی کھال اور اس پر کھڑے ہو کر یا ابلیس کا وظیفہ کیا، اور وہ وظیفہ بھی اس نے جو بات کی حالت جنابت کے اندر وہ وظیفہ کیا 40 دن تک، یہ مقام مجھے حاصل ہوا۔ اور وہ مقام کیا حاصل ہوا؟ وہ مقام یہی تھا کہ حمزاد کا ایک خاص عمل وہ اس نے کر لیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور جب
شیطان اس کے کئی اعمال ہیں. اس شیطان کا ایک طرز یہ ہے کہ ایک ہمزاد کے ساتھ اگر واقفیت ہو جائے اور ہوتی اس شیطان کے ساتھ شیطانی اعمال سے واقفیت ہو گئی. اب وہ اپنے شیطان سے پوچھتا تھا کہ اس کے شیطان سے پوچھو کہ اس کے ابے کا نام کیا ہے، اس کے فلاں ہے. اس والا شیطان اس کو بتاتا اس شیطان کو، اور یہ شیطان اس باب کشفی شیطان کو بتاتا، اور بابا کشفی آگے پھر غیب کی خبریں دیتا. لوگ کہتے ہیں ہاں دیوبندی کہتے ہیں نبی عالم الغیب نہیں، یہ فقیر بھی عالم الغیب ہے. یہ ہمارے اپنے ایریا کا بات ہے. وہاں ایک جگہ ہے اکیرا والا، وہاں کا پیر تھا، بڑا حرامی پیر تھا، بدماش، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی، ہر وقت عورتیں اس کے اردا گرد رہتی، پیر مستی میں رہتا. تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیل لے کر جا رہا تھا منڈی پر، اور بیل جب لے کے جا رہا تھا میں اتنی بات کی تھوڑی ایسا سے کہ اس بیل کو میں اتنے 1000 کا بیچوں گا. وہ پیر سامنے تھا. میں جب سامنے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی بیل کی آپ نے یہ قیمت لگائی. اس نے بالکل وہی قیمت بتا دی جو میں کہہ رہا تھا. 3000 تھے یہ 4. میں تو حیران ہو گیا یہ کیا. اس نے کہا ہاں کچھ ہم بھی جانتے ہیں بیلوں کھوتوں کے بارے میں، کچھ ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب شیطانی اعمال رذائل. اور اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عمل کیا کیا؟ خنزیر کی کھال پہ کھڑے ہو کر حالت جنابت میں یا ابلیس کا وظیفہ پڑھا جا رہا ہے. یہ کتنا رذیل عمل ہے، عمل رذیل کیا. اسی طرح جادوگروں کے ٹون کے یہ سب اعمال رذیلہ ہوتے ہیں، حقیر ہوتے ہیں، جبکہ پیغمبر کے اعمال غایت درجہ کے پاک اور اعلیٰ ہوتے ہیں. اس کے مقابل نبی کے اعمال دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو 5 نمازوں کا حکم دیتے ہیں، خود 6 نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ساری رات بھی مصلی پہ گزر جاتی ہے. امت کو 40واں حصہ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کا اپنا پورا مال ہی صدقہ ہے. 1 روپیہ بھی آپ کی ملک نہیں، اپنی ملک میں 1 پیسہ نہیں رکھتے. امت کو جہاد کا حکم دیتے ہیں، امت پیچھے ہوتی ہے، اور جہاں اکیلا میدان ہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے ہوتے ہیں. اسی طریقہ سے آپ کی پوری زندگی دیکھ لیں تو آپ کے اعمال اس بات کی شہادت دیں گے کہ نبی کے اعمال کہاں اور جادوگر کے اعمال کہاں. وہاں جادوگر کے اعمال میں رذالت اور ذلت ہی ذلت ہے، پستی والے اعمال، اور پیغمبر کے اعمال وہ ہیں اللہ کے ساتھ تعلق والے. اسی لیے ام المومنین فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ذکر کا ہوتا اس میں اللہ کو یاد رکھتے. تو پیغمبر کی پوری زندگی اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے، اور جادوگر کے سارے اعمال وہ شیطان کی خوشی کے لیے ہیں اور شیطان کے ساتھ تعلق کے لیے ہیں. تو دوسرا یہ فرق ہے نبی اور جادوگر میں، جو ہر صاحب عقل سلیم یہ پہچان سکتا ہے. نمبر 3، جادوگر جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے مقصد ہوتا ہے اپنا مفاد اور دنیا کے چند ٹکے. اپنا مفاد اور دنیا کے چند ٹکے. جادوگر کسی کو بھی ملو تو وہ کرے گا اپنی دنیا بنانے کے لیے. ادھر نبی ہے، نبی آتے ہی دنیا کی محبت کو چھڑانے کے لیے اور دنیا سے بے رغبتی دینے کے لیے. جادوگر جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا دنیا پرست ہوگا، اور اس سے مقصود دنیا ہی دنیا ہوگی. جبکہ پیغمبر ہر ایک وہ دنیا سے نفرت دلانے کے لیے آیا اور دار آخرت کی تیاری کروانے کے لیے آیا. یہ تیسرا فرق بھی اس انداز سے سمجھ آ سکتا ہے کہ نبی کی تعلیم کس کے لیے ہے اور جادو کی تعلیم کس کے لیے ہے. نمبر 4، چوتھا فرق یہ ہے جو عقلاً حسن یہ فرق محسوس ہوتا ہے. چوتھا فرق جو جادوگر ہے اس کی صورت بتائے گی
बुरी सूरत, भेड़ी शक्ल जादूगर की देख कर भी आपको नफरत आ जाएगी, जबकि पैगंबर की शक्ल सूरत वो इतने गायत हुस्न में होती है कि कोई भी पैगंबर के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता। इधर सब कोजापन और इंतहाई कबीर सूरत जादूगर की, और तो और तावीज़ों का जो काम करते हैं इनकी भी सूरत देख लिया करें। इल्ला माशा अल्लाह, सब एक जैसे नहीं, इल्ला माशा अल्लाह। वो खारजियों वाला हमारा नजरिया नहीं कि कुरानी तावीज़ों पर भी कुफ्र का फतवा, ये खारजियों का नजरिया है, मुसलमानों का नहीं है। अलबत्ता ये बात हम जरूर करते हैं कि अहले तौहीद को गले में रस्सी डालने से परहेज करना जरूरी है। हाँ, रस्सी तौहीदी के गले में ना हो, लेकिन अल्लाह के फजल से हम गलत फतवा कभी नहीं लगाते। हाँ, बाल आदमी को फतवा, अच्छा चलो छोड़ो, तो क्या कभी शक्लो सूरत, ये भी फर्क है। उधर गायत हुस्न है जहां गायत कुबो है, और कितने फर्क आ गए? 4। नंबर 5 जो वाज़े फर्क है वो जादू का इल्म कसबी है, जादू की तालीम कसबी है। जादू तब आएगा किसी माहिर जादूगर से सीखेगा, जब तक जादू नहीं सीखेगा आपका ख्याल है सीखने का? अच्छा, जादू सीखना जायज भी है। हाँ, इमाम राजी और कुर्तुबी रूहुल बानी वगैरह ने, शाह अब्दुल अजीज ने भी तकरीबन 12 अक़साम लिखी है जादू की, लेकिन उसमें एक होता है जादू करना, ये तो कुफ्र है, उसमें गैरुल्लाह की पुकार भी होती है। एक है जादू तोड़ना, ये जरूरी है, नक्ज़े शेर और जादू तोड़ना ये जरूरी है, और फेले शेर ये कुफ्र है, दोनों में फर्क है। तो इसलिए अलल इतलाक तालीम शेर कुफ्र नहीं, याद रखो। बाद दर्जे वो भी है तालीम और शेर के जायज होने के भी, और वो दर्जा आप कुरान में पढ़ चुके हैं, आप हैरान होते हैं, कुरान में पढ़ चुके हैं। वो हारूत मारूत के वाकया में क्या पढ़ा था? जो अल्लेमून नासस, वहां पर मैंने बताया ना, वो तालीम बेमानल एलाम थी कि अगर ये वजीफा पढ़ो तो यूं होगा, ये वजीफा पढ़ो तो यूं होगा। बहरहाल जादू की तफसील नहीं कर रहा, बात है तालीम शेर, ये क्या है? कसबी है, जबकि उलूम नबुव्वत ये वाबी है। उलूम नबुव्वत ये सारे के सारे वाबी है। क्या मतलब? बगैर तवस्सुत उस्ताद के मिन जानिबिल्लाह है। आप देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल मक्का में रहे, एक दिन भी किसी मुअल्लिम के पास नहीं गए, पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन 40 साल के बाद, 40 साल रहने के बाद आपने ऐसे मोती बखेरने शुरू किए कि सारी दुनिया के अकल भी हैरान हो गए। यही फर्क होता है, पैगंबर का इल्म वाहबी और जादूगर का इल्म क्या होता है? कसबी। कितने फर्क हो गए? कि 5 वाज़े और बय्यन फर्क है बैन साहिर व नबी, और इसको हर आदमी समझ सकता था, सोच सकता था, लेकिन वो जिद पर अड़े हुए थे। इसलिए कहते इन्ना हादा ला साहिरुम मुबीन, बेशक ये साहिर मुबीन जादूगर है, बिल्कुल जाहिर। हालांकि उनका ये बकवास था बिल्कुल जाहिर, उनका ये बक था बिल्कुल जाहिर। पैगंबर के बारे में ये कहना कि ये जादूगर है,